السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ ایسے وقت میں ہمیں بہت سی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس یقین سے دل کو سکون ملے گا کہ اللہ ہمارے صبر کا بدلہ ضرور دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جب صبر ختم ہونے لگے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، استغفار پڑھا کرے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا کرے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز دل کو مضبوط کرتی ہے اور پریشانیوں کو کم کرتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کے مشکل لمحات وقتی ہوتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ خود کو یاد دلائیں کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں کسی بڑی بھلائی کے لیے آزما رہا ہے، تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو جب بھی لگے کہ صبر ختم ہو رہا ہے، اب صبر ٹوٹ رہا ہے، کتنا صبر کریں، تو خود کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا بہترین وقت یہی ہے، کیونکہ صبر ہی وہ سیڑھی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ہمت ہار رہے ہیں، آپ کا صبر ٹوٹ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دین اسلام پر ثابت قدم رہے، اللہ کی ہدایت کو اختیار کرے اور قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھیں، اختلافات اور فرقہ واریت سے بچیں، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، کیونکہ یہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے نا، وہ سب کچھ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑ جانے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو لوگ تھام لیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے والا سیدھے راستے پر رہتا ہے اور گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتا ہے نا جو، وہ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات سنوار دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پھر آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت، مدد، رحمت، سکون، عزت اور آخرت میں کامیابی نصیب کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اسی میں ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔